خداوند کا شکر اس کے نام کی تعریف ہو کیونکہ وہی حمد و ستائش اور تعریف کے لائق ہے. ناظرین میں آپ کا ہوسٹ پاسٹر شکیل احمد آپ کو کاروان ہم آہنگی پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. سو ناظرین جیسا کہ دنیا میں حالات و واقعات آپ کے سامنے ہیں اور پاکستان کے اندر اس وقت 32,000 سے زیادہ لوگ جو ہے وہ کرونا وائرس سے افیکٹڈ ہو چکے ہیں اور اموات جو ہے یہ 736 سے بھی زیادہ اموات ہو چکی ہیں کرونا وائرس کے باعث. اور میں بتاتا چلا جاؤں کہ ان حالات کے اندر ضرورت اس بات کی ہے کہ ضرور ہم احتیاط کریں اور احتیاط کرنی ہے. اس میں ہمارا بچاؤ ہے, ہماری فیملی کا بھی ہے اور بے شک جیسا کہ کہا جاتا ہے اسٹے ایٹ ہوم, تو ابھی تو لاک ڈاؤن بھی خیر ختم ہو چکا ہے لیکن آپ ضرور پھر بھی احتیاط کریں. ضرور آپ ماسک کا استعمال کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ آپ جو ہے ہینڈ سینیٹائزر جو ہے اس کا استعمال کریں اور یہ آپ نے جاری رکھنا ہے, بے احتیاطی نہیں کرنی اور یہ آپ ضرور احتیاط کرتے رہیں. تو بائبل مقدس کو جب پڑھیں گے آپ تو اس سے آپ کو اطمینان ملے گا, آپ کی امید, آپ کا ایمان, آپ اس میں مضبوط رہیں گے اور خدا کا کلام بے شک ہمیں سنبھالتا ہے. اور کسی نے کہا تھا یہ نہ کہو خدا سے میری مشکلیں بڑی ہیں, یہ نہ کہو خدا سے میری مشکلیں بڑی ہیں, یہ مشکلوں سے کہہ دو میرا خدا بڑا ہے. تو ان حالات میں آپ نے دعا میں ٹھہرنا ہے, بائبل مقدس کو پڑھنا ہے اور احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ لازمی کرنی ہے. تو مجھے امید ہے آج کے پروگرام سے بھی آپ بہت برکت پانے جا رہے ہیں کیونکہ آج جو میرے ساتھ مہمان ہیں خداوند نے بہت برکت دی ہے اور خداوند نے بہت عزت دے رکھی ہے. تو آج کے جو ہمارے پہلے مہمان ہیں اسلام آباد کانوینٹ اسکول میں ایز اے سینئر ٹیچر کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ فرنٹیڈا ٹریول اینڈ ٹورز کے CEO بھی ہے اور پھر ZBS جو سیمنری ہے پنڈی کی اس میں MDiv کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں. محترم جناب آصف جارج صاحب آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ. گاڈ بلیس یو. اس کے علاوہ ہمارے دوسرے مہمان ہیں, یہ بطور سائنس ٹیچر اسلام آباد کانوینٹ اسکول میں کام کر رہے ہیں اور بہت خوش مزاج ہیں اور ایک نوجوان شخصیت ہے. خدا نے بہت برکت دی ہے اور ان کے شاگرد آگے جو ہے وہ تعلیم میں بڑھ رہے ہیں اور جب بھی ان سے ملتا ہوں بڑا اچھا لگتا ہے. خدا نے بڑی برکت دے رکھی ہے ان کو بھی. محترم جناب شاہد جارج صاحب آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. شکریہ بہت بہت. گاڈ بلیس یو. سو ابھی سب سے پہلے ناظرین جیسا کہ کرونا وائرس کی وبا پوری دنیا میں پھیلی ہے اور دن بدن اس کا جو ہے وہ آپ نیوز میں سنتے رہتے ہیں. تو دیکھیں ہمارا پروگرام جو ہے یہ ہے کاروان ہم آہنگی. تو جب ہم نے اس کو شروع کیا تو اس پہ یونٹی کی بات ہوئی, ہم آہنگی کی بات ہوئی. تو ان حالات میں بھی ہمیں ہم آہنگی کے ساتھ رہنا ہے. تو ان حالات میں ڈرنا نہیں ہے, گھبرانا نہیں ہے, آپ نے خوف زدہ نہیں ہونا, بلکہ آپ نے ہم سب نے مل کر جو ہے وہ ہم آہنگی کے ساتھ ان مشکلات میں جو ہے وہ ایک ہو کر کرونا وائرس کا مقابلہ کرنا ہے. لیکن لوگ کہتے ہیں یہ نظر تو آتا نہیں ہے. تو میں بتاتا چلا جاؤں احتیاط کر کے دعا کے ساتھ آپ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلی بات میں شاہد جارج صاحب آپ سے, کیونکہ آپ ایز اے سائنس ٹیچر اسلام آباد کانوینٹ اسکول میں پڑھا رہے ہیں, تو پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ضرور ناظرین کو بتائیں جیسے کہ کووڈ-19 ایک حقیقت ہے یا کہانی. کیونکہ بہت سے لوگ اس کو صرف وہم سمجھ رہے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ جی بس ایویں ہے, لوگ وہم کے ساتھ مر رہے ہیں, نزلہ زکام تو پہلے بھی سالوں صدیوں سے لوگوں کو ہو جاتا رہا, تو مطلب زیادہ لوگ وہم سے مر رہے ہیں, کوئی کووڈ-19 نہیں ہے, کوئی کرونا وائرس نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کو آپ کیا کہنا چاہیں گے جو بالکل احتیاط نہیں کر رہے اور بہت اس کو ایزی لے رہے ہیں؟ جی بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے آپ نے اپنے پروگرام میں موقع دیا. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو سب سے پہلے تو یہ کلیئر کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ کوئی افسانہ نہیں ہے جی, نہ ہی یہ کوئی کھلم کھلا جھوٹ ہے یا کوئی فریب ہے یا کوئی اس طرح کی بات چھوڑی گئی ہے جس سے لوگوں کو پریشان کرنا یا خام خواہ الجھنوں میں مبتلا کرنا ہو. یہ ایک کھلی حقیقت ہے کہ کووڈ-19 جو کہ ایک جراثیم کا نام ہے, عام طور پہ لوگ جو ہیں وہ لفظ جراثیم کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں. تو جو ٹیکنیکل ٹرمز ہوتی ہیں جنہیں ہم عام طور پہ مائکرو آرگنزمز کہتے ہیں, وہ عام لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا چیزیں ہیں. اب مائکرو آرگنزم کی اگر آپ بات کریں تو یہ کوئی تھوڑی قسم کے نہیں ہیں, لاکھوں میں ان کی اقسام جاتی ہیں اور لوگوں کو اس چیز کی اویئرنیس اسی لیے نہیں ہے کیونکہ ہماری روزمرہ زندگی میں ان چیزوں پر بات چیت نہیں ہوتی ہے. کووڈ-19 بذات خود ایک بہت بڑی کلاس ہے, بہت بڑا گروہ ہے اس قسم کے وائرسز کا. اس میں جو کووڈ-19 جو 2019 میں کیونکہ اس نے اٹیک کیا ہے تو اس گروپ کے ایک وائرس کو کووڈ-19 کا نام دے دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, عام لفظوں میں ہم اس کو کرونا وائرس بھی کہہ رہے ہیں.
کیونکہ اس کی جو شیپ ہے وہ کراؤن کی طرح یعنی تاج کی طرح دکھتی ہے. تو لوگ ان چیزوں سے بخوبی تھوڑا بہت ان دنوں جتنا اس کا چرچا رہا ہے اس بیماری کا, اس سے تھوڑا بہت وہ جانکاری ان کو مل گئی ہے. اب حقیقت یہ کہاں تک ہے, اس کے یہ ایسی حقیقت ہے جس کو ماننے کے لیے لوگوں کو اس کا تجربہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ہاں مجھ پر یہ بیماری آئی تھی, میں اس میں اتنے سال اتنے مہینے مبتلا رہا, تو اس لیے اس کا درد جو ہے تکلیف جو ہے وہ اس قسم کی ہے, اور آپ لوگوں سے شیئر کریں اور لوگ اس کو ماننا شروع کریں کہ یہ واقعی حقیقت ہے, کیونکہ ہمارا رشتہ دار ہمارا بہن بھائی اس میں تھا اور اس میں سے ریکور ہوا, تو اس لیے یہ بڑی حقیقت ہے. یہ وہ بیماری ہے جس کا تجربہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو کیا ایسے ذرائع ہیں جن کو دیکھ کے ہم مان سکتے ہیں کہ یہ واقعی ہمارے گرد و نواح میں ہو رہی ہے؟ اس کے لیے ہمارا سوشل میڈیا بہت زیادہ کام کر رہا ہے. آپ گھروں میں جا جا کر, اداروں میں جا جا کر, یہاں ملکوں میں جا جا کر, شہروں میں جا جا کر اس کی کنفرمیشن نہیں کر سکتے کہ یہ حقیقت ہے یا افسانہ ہے. آپ کو سوشل میڈیا پہ بہت بڑی بڑی خبریں ملتی ہیں, ملکوں کے ملک جو ہیں وہ رو پڑے ہیں کیونکہ ابھی تک اس کا کوئی علاج نہیں ہے. سڑکوں پر لوگ چلتے چلتے مرتے ہوئے دکھائے گئے ہیں کہ وہ گرے ہیں, تڑپے ہیں اور مر گئے ہیں. بالکل ایسے, ٹھیک ہے. دوسرا, لوگوں نے جو ہے وہ اپنے پیاروں کو جو ہے وہ خودکشیاں کرتے ہوئے دیکھا ہے. کیوں کہ ان کا پورا پورا کنبہ جو ہے وہ اس بیماری کی نظر ہو گیا. لوگوں نے چھت پہ چڑھے کیونکہ ایک ہی بندہ بچا, اس نے خودکشی کر لی. ایک ہی بچی بچی, اس نے اپنے آپ کو مار لیا کیونکہ اس کا کوئی بچہ نہیں ہے. اس قسم کی افواہیں میڈیا پر یا دوسرے ذرائع سے آنا جو ہے وہ تقریباً ناممکن ہے اگر یہ جھوٹی ہوں تو لوگوں نے یہ ذرائع ہیں جو ہمیں اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ کوئی افسانہ یا جھوٹی مان گڑت بات نہیں, یہ ایک کھلی حقیقت ہے. اب اگر اس بات کو دیکھا جائے کہ لوگ اس کو کیوں وہم تصور کر رہے ہیں, تو یہ لوگوں کا ایک اس قسم کی بیماری یا اس قسم کے حالات و واقعات سے دو چار نہ ہونا ہے. موسٹ فریکوینٹلی ہم دیکھتے ہیں عام طور پہ کہ ہم اس قسم کی سچویشن یا حالتوں میں مبتلا نہیں ہوتے. ماضی میں اگر دیکھیں تو بڑی بڑی وبائیں آئی ہیں جس کی وجہ اس قسم کے وائرس اور اس قسم کے جو بیکٹیریا ہیں, مائکرو آرگنزمز ہیں, وہ رہے ہیں. اور لوگوں کو آج کل بھی یہ اتنی اویئرنیس خیر نہیں ہے کہ یہ جو ان کو بخار ہوتا ہے, نزلہ زکام ہوتا ہے, گلے کی خراش ہے, یا ان کا دوسرے جو طبی مسئلے مسائل چھوٹے موٹے ہوتے رہتے ہیں جنہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ تو صدیوں سے ہوتے آ رہے ہیں اور یہ کوئی نیا ہی آ گیا جس نے آ کے تو ہمیں کہہ دیا کہ آپ کو بخار ہے اور آپ کو کھانسی ہے تو آپ کو کرونا وائرس ہو گیا. دراصل ان کو جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے طبی مسائل ہمیں لگ جاتے ہیں ان کے پیچھے یہ مائکرو آرگنزمز ہی انوالو ہوتے ہیں. سادہ ہونے کے لحاظ سے یا ان پڑھ ہونے کے لحاظ سے, اتنی تعلیمی جانکاری نہ رکھنے کے لحاظ سے وہ اس قسم کی بات کر سکتے ہیں کہ یہ ایک وہم ہے, ایسا کچھ نہیں ہے, بخار تو پہلے بھی ہوتا تھا, گلے پہلے بھی خراب ہوتے تھے. تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ جو ہوتا ہے نا اس کے پیچھے یہ جاندار ہی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, خوردبینی جاندار. تو یہ والا کچھ جاندار آپ کی جان لینے والے ہوتے ہیں, کچھ وقتی طور پہ آتے ہیں, اپنا اثر دکھاتے ہیں, آپ میڈیسن لیتے ہیں تو اس کی ریکوری ہو جاتی ہے. اب یہ وائرس جب آپ کے باڈی میں جاتا ہے تو 5-6 دن کے بعد اس کی علامات ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں, اور یہ جب تک آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ آپ کے باڈی میں داخل ہو گیا ہے اور آپ اس میں مبتلا ہو گئے ہیں تو آپ کی ریکوری تقریباً ناممکن ہو چکی ہوتی ہے. مور دین 50% یہ آپ کے لنگس کو جو ہے وہ ڈیمیج کر چکا ہوتا ہے. اور اگر آپ کے پھیپھڑے ہی کام نہیں کریں گے, جو کہ آپ کو آپ کے باڈی کو ایک مشینری ہے جو ایک اس کو رن اپ کرنے کے لیے جو یوز ہوتے ہیں, تو پھر آپ باقی کیا بچے گا. ٹھیک ہے, تو اس کو یہ سارے جو ہماری حقیقتیں ہمارے گرد و نواح میں ہو رہی ہیں, زیادہ تر اموات آپ کے بہت سارے رشتہ دار, دوست, احباب دوسرے ملکوں میں آپ کے رابطے میں ہوں گے. آپ ان کو کال کر کے میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ وہاں کی کیا سچویشن ہے. بہت اچھا, تھینک یو سر. بے شک افسانہ نہ سمجھیں کہ یہ کھلی حقیقت ہے. تو بے شک جو لوگ اس کو وہم سمجھ رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں یہ کوئی افسانہ ہے, یہ کہانی ہے, تو بڑا اچھا سر آپ نے بتایا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ احتیاط کی جائے اور خود بھی بچیں اور اپنے گھرانے کو بھی بچائیں. تو سر آصف جارج, جیسا کہ آپ سینئر ٹیچر بھی ہیں اسلام آباد کانوینٹ اسکول میں, اس کے علاوہ پھر آپ ایم ڈیو کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں ZBS میں, تو میں پوچھنا چاہوں گا حضور بائبل مقدس, جیسا کہ یہ وبا پھیلی ہے, تو بائبل مقدس میں سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے دیکھنے والوں کو ان حالات میں؟ بائبل مقدس کیا کہتی ہے, اور بطور ایماندار جب مصیبتیں آئیں, جب وبائیں آئیں, تو ایمانداروں نے اس کا کیسے مقابلہ کیا, اور آج کے دور میں بائبل مقدس ہمیں ان حالات میں کیا پیغام دیتی ہے؟
शुक्रिया खुदा के खादम होने के नाते मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस ख़ास मौजू के ऊपर इस प्रोग्राम को रखा ताकि जो हमारे चर्च के लोग हैं, जो कलीसिया है, वो भी जान सकें और इस पर अमल कर सकें। तो मैं बड़ा खुश हो रहा था जब मेरे दोस्त जो हैं इस बात पे बात कर रहे थे कि लोग जो हैं इससे अनअवेयर हैं। तो इस पर मुझे खुदा के कलाम में से एक रेफरेंस जो याद आता है होसिया की किताब में से, कि वहाँ पर 3 बाब की जो 6 आयत है उसका पहला हिस्सा अगर पढ़े तो लिखा है कि मेरे लोग जो हैं वो अदम मार्फत से हलाक हुए। कि अदम मार्फत का मतलब है किसी चीज़ का ना पता होना या ला इल्मी होना। तो आम तौर पर अगर हम बाइबल मुक़द्दस का मुताला करने वाले हों तो हमें नज़र आता है कि बाइबल मुक़द्दस में बारहा मरतबा जो है वबाओं का, आफात का जो जिक्र मिलता है, और उसके अंदर जो है वो खुदा बाज़ुकात उनको आने देता है और बाज़ुकात लोग जो हैं वो अपने कामों की वजह से जो है ऐसी आफात को दावत देते हैं। तो हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं, गिनती की किताब देख लें, तवारीख देख लें, और सबसे बड़ा वाक़या जो है मतलब वो 10 आफात की सूरत में जो है वो मुल्क मिस्र में जो वाक़यात होते हैं तो वहाँ हमें दिखाई देता है। तो बाइबल मुक़द्दस तो ऐसी वबाओं से जो है वो मतलब हमारी रोशनाई कराती है, हमें आगाह करती है कि ऐसी वबाएँ जो हैं वो आती रही हैं और होती रही हैं। ये एक नई बात नहीं है, लेकिन ये बात को दौर हादरा में समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में, यकीनन आपकी ज़िंदगी में भी ये पहला मौका है कि कोरोना वायरस जैसी वबा जो है वो पूरी दुनिया में बैक वक्त जो है वो आई है और पूरी दुनिया को उसने अपनी लपेट में लिया है और उसे जो है मतलब एक जगह थमा दिया है। कभी भी ऐसा वाक़या या ऐसा सिलसिला में देखने में नहीं आया। तो यहाँ पर जब बात बतौर ईमानदार और खुदा के खादम होने की हैसियत से हमारे जहन में आती है या समझ में आती है कि इन दिनों में भी देखें कि कोरोना वायरस से जहाँ बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए हैं, बहुत ज़्यादा तबाही मची है, वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई हैं जिनमें बेहतरी आई है। और बेहतरी से मुराद ये है कि क्योंकि बहुत सारे लोगों ने खुदा को पुकारना शुरू किया है, और मैं ये समझता हूँ बेशक हमें एहतियाती तदाबीर, हैंड सैनिटाइज़र, मास्क का इस्तेमाल और जो भी हुकूमत वक्त हमें इंस्ट्रक्शन दे रही है उनको फॉलो करना जो है हमारे लिए ज़रूरी है। मगर साथ ही साथ इन तमाम इंसानी कोशिशों के साथ साथ जो सबसे ज़रूरी बात है वो है खुदा के कलाम पर एतमाद, उस पर मुकम्मल भरोसा। क्योंकि जब जब भी वबाएँ आई हैं, जब जब भी मुसीबतें आई हैं, खुदा के लोग उन मुसीबतों में जो है वो महफूज रहे हैं, और उसके पीछे उनकी इंसानी तदाबीरें नहीं थी, उनके पीछे खुदा का हाथ, खुदा का फजल होता था, और इसका सबूत हमें कलाम मुक़द्दस से मिलता है। और आज भी मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो ज़बूर 23 जो है वो उसका विर्द करते हुए दिखाई देते हैं, ज़बूर 91 का जो 91 है उसका विर्द करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि उसमें खुदा वादा करता है ईमानदारों के साथ कि कोई भी वबा तेरे ख़ैमा के नज़दीक ना आएगी। तो आज तौर ईमानदार मैं तो अपने आप को महफूज समझता हूँ, लेकिन इसका मैं कतन मतलब ये नहीं समझता कि ईमानदार होने के नाते जो है ना मुझे कोई एहतियाती तदबीर लेनी है, ना मास्क पहनना है, ना हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है, बल्कि ईमान अपनी जगह पे है, लेकिन जो इंसानी कोशिश है वो जारी रहनी चाहिए। क्योंकि इंसान जो कर सकता है खुदा चाहता है कि वो हम करें, और उसके बाद जो खुदा का काम है वो खुदा करेगा। जब हम इंसानी तौर पर इन चीज़ों को जो है वो कोशिश करके मतलब इनसे बात रहेंगे तो यकीनन खुदा जो है अपने फजल के वसीला से हमें जो है वो ना सिर्फ ज़िंदा रखेगा बल्कि बहुत सारे लोगों के लिए बरकत का बाइस भी बनाएगा। बेशक इस सिचुएशन में एहतियात जो है ये दवाई है, और उसके बाद फिर दुआ है अपने खुदा से। और बेशक कलाम में भी लिखा है कि मेरे लोग खाकसर बनकर दुआ करें तो मैं उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। तो सर शायद मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कोरोना वायरस ने हमारे तलीमी निज़ाम को ख़ासा मुतासर कर दिया, क्या असरात हुए हैं इस वक्त तालीमी निज़ाम पर, इसके बारे में आप बताएं। इस पे सबसे पहले तो हमें ये गौर करने की ज़रूरत है कि खाली एक तालीमी निज़ाम ही नहीं जो इस बीमारी से या वबा से मुतासर हुआ है, हमारे माशरे के बहुत सारे ऐसे कारोबार हैं, हिस्से हैं जिनको इस बीमारी ने बुरी तरह से मुतासर किया है। अगर हम खाली तालीमी निज़ाम की बात करें तो देखना पड़ेगा कि किस लेवल की तालीम की हम बात कर रहे हैं। अगर तो हम बड़ी क्लासेस जिस तरह यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस या मैट्रिक लेवल के बच्चों की बात करें तो उनको किसी हद तक जो है वो इस वबा के दौरान या लॉकडाउन के दौरान जो है वो फैसिलिटेट किया जा रहा है उनके तलीमी इदारों की तरफ से। उनको होमवर्क भेजे जा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस उनकी हो रही हैं,
اور بڑے بچے ہوتے ہیں ذمہ داری کے ساتھ بیٹھ کے اپنا جو کام ہے ڈیلی روٹین کا جو ان کو ملتا ہے وہ کر رہے ہیں. پرابلم وہاں پہ آتا ہے جب ہم ان اداروں کے بزنس کی بات کریں تو بہت سارے ایسے چھوٹے تعلیمی ادارے ہیں جن کا سرکٹ ہی خالصتاً جو ہے وہ بچوں کی جو منتھلی ڈیوز ہوتے ہیں ان پہ چلتا ہے. ٹھیک ہے, تو حکومت کی طرف سے ایک پالیسی تو مل گئی کہ 20% جو ہے وہ آپ فیس جو ہے وہ لوگ پے کریں گے بچوں کی کٹوتی کے ساتھ, 20% وہ ان سے چارج نہیں کیا جائے گا. لیکن کیا وہ جو اسکول ہیں جو چھوٹے طبقے پہ نچلے لیول پہ کام کرتے ہیں, کیا وہ 20% کاٹنے کے بعد کیا وہ ان کا گزارا ہو سکے گا؟ بڑی جگہوں پہ ہمیں یہ مسائل بھی جو ہے وہ دیکھنے میں ملتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم جنرلی دیکھیں تو ہمارے بہت سارے جو کاروبار ہیں, خاص طور پہ جو ہمارے دہاڑی دار طبقہ ہے, مزدور ہیں, ریڑھیاں لگاتے ہیں, وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں. اور اگر وہ متاثر ہوئے ہیں تو وہ جو آپ فیس کی بات کرتے ہیں بھلے تھوڑی ہی دینی ہو, وہ طبقہ کہاں سے مینیج کر کے دے گا؟ تو ایک ہمارا جو مسئلہ ہے اس وبا کے دوران وہ دوسرے مسئلے کو پیدا کرنے کا سبب بن رہا ہے. اور چند ایک اس کے جو ہے وہ خالی منفی ہی نہیں مثبت اثرات بھی ہیں کہ وہ بچے جو گھروں سے باہر اپنا ٹائم گزارتے تھے, آج کل چونکہ لاک ڈاؤن ہے تو شاید وہ ہماری بات مان کے گھروں میں نہیں رکے بڑوں کی, لیکن باہر پولیس کے خوف سے ڈر کے وہ گھروں میں لازمی بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس طرح ان کا ایک خاندانی ملاپ ہے جو وہ بھی سامنے دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ خاندان میں جو ان کی رفاقت ہے, شمولیت ہے, گھر والوں کے ساتھ بیٹھنا, بات چیت کرنا, ان کو ٹائم دینا, وہ کافی حد تک جو ہے وہ بڑا ہے. اور دوسرا جو ہے ماحولیاتی ہماری جو ایک آلودگی ہے اس میں کافی حد تک نہیں بہت زیادہ حد تک جو ہے وہ کمی دیکھنے میں آئی ہے, کیونکہ بہت زیادہ جو آلودگی کا ذریعہ ہے وہ گاڑیوں کی پالوشن جو ہے وہ دھواں جو ہے یا جو ہمارا جو کچرا پھینکنا باہر نکل کے سارا, یہ ہمارے ماحول کو خراب کر رہا تھا. اب چونکہ اتنی زیادہ افراتفری نہیں ہے, لوگوں کا آنا جانا نہیں ہے, گاڑیاں بند ہیں بالکل, ٹرانسپورٹ بالکل لاک ڈاؤن کی وجہ سے رکی ہوئی ہے, تو دیکھنے میں آیا ہے کہ ہمارا ماحول جو ہے وہ کافی صاف ستھرا ہو گیا ہے. ایک بات میں ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ ہمارے پلانٹ کے ارد گرد, زمین کے ارد گرد ایک غلاف ہے جسے آپ بھی بخوبی جانتے ہیں, جسے ہم اوزون لیئر کا نام دیتے ہیں. بالکل ایسے ہی. یہ ایک ایسا غلاف ہے جو ہمیں سورج کی طرف سے آنے والی جو خطرناک قسم کی شعاعیں ہیں جنہیں ہم انفرا ریڈ ریز بھی کہتے ہیں, اور بھی بہت سی قسم کی یہ شعاعیں ہوتی ہیں جو ہماری ڈائریکٹ جلد کی اور ہمارے دوسرے باڈی پارٹس کی جو بیماریوں کا سبب بنتی ہیں. تو اس غلاف میں بہت بڑا ایک شگاف بن گیا تھا ہماری ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے. اب سائنسدان کہتے ہیں کہ جس دن سے یہ لاک ڈاؤن سٹارٹ ہوا ہے پوری دنیا میں, تو آلودگی نہ پھیلنے کی وجہ سے وہ جو شگاف تھا اس اوزون لیئر میں وہ بڑی حد تک جو ہے وہ فل ہو گیا ہے. تو دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا مثبت اثر ہے جو اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے نظام زندگی پر جو ہے وہ جس نے جو اثر ڈالا ہے. صحیح, زبردست. سر اس پہ ایک بڑا اچھا آپ نے چلے کافی بہتری بھی آئی ہے, لیکن چلے ابھی لاک ڈاؤن تو خیر وہ ختم بھی ہو گیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ 2-4 دن میں لوگ پھر سے نکل آئے ہیں, تو اس میں تو پھر احتیاط کرنی پڑے گی لوگوں کو. لیکن ایک اسکول ابھی بند ہے, کالجز بند ہے, یونیورسٹیز بند ہے, پر جو آن لائن کلاسز کی آپ بات کر رہے تھے اس میں پوچھنا چاہوں گا چھوٹے بچے جو ہیں آن لائن کلاسز کا کیا مثبت اثر ہوگا چھوٹے بچوں پر, اس کے متعلق بتائیں. کیا یہ موصول ہوگی بچوں کے لیے؟ بس سب اس پہ جو اہم بات یہ ہے نا آن لائن کلاسز کا جو مثبت جو ایک اثر ہے وہ ان چھوٹے بچوں کے لیے کیا ہے, تو وہ میرے خیال سے ان کے لیے آن لائن کلاسز کا یہ سلسلہ جو ہے یہ اتنا کوئی افیکٹو نہیں ہے. یہ آن لائن کلاسز کا سلسلہ جو ہے یہ بڑی کلاسز کے لیے زیادہ مؤثر ہے, جہاں پر بچے اپنی سیلف رسپانسبلٹی کے تحت جو ہے وہ بیٹھتے ہیں, مائک لگاتے ہیں اور بند کمرے میں بیٹھ کے ٹیچر کو سنتے ہیں, سوال جواب ہوتے ہیں, اسائنمنٹ ملتی ہے, اور اس طرح ڈیلی بیسس پہ ایسا لگتا ہے جیسے وہ کالج میں یا اسکول میں بیٹھ کے اپنا جو کلاس ہے وہ اٹینڈ کر رہے ہیں. چھوٹے بچے آپ کو معلوم ہے کہ وہ بچپنے میں ہوتے ہیں اور ان کو جتنی دیر تک آپ اپنی موجودگی میں لے کے نہ بیٹھیں اتنی دیر وہ بیٹھتے نہیں ہیں. اب میں نہیں سمجھتا کہ ایک چھوٹے بچے کو آپ آن لائن ویڈیو کال کی شکل میں آن لائن کلاس جب دے رہے ہوں یا آڈیو کال کی شکل میں آپ اس کو بٹھائیں اور وہ سکون سے بیٹھ کے ٹیچر کی بات سنیں اور اس کے مطابق جو ٹیچر اسائنمنٹ دے آن لائن یا بات کے لیے دے وہ نوٹ ڈاؤن کرے اور وہ اس کے مطابق چلتا رہے, یہ کوئی اتنا افیکٹو نہیں ہے. اس میں یہی ان بچوں کے لیے, چھوٹے بچوں کے لیے یہ کرنا ہی کافی ہے کہ ٹیچرز آن لائن اگر کلاسز پہ زور دیتے ہیں یا واقعی چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ ہم کریں, تو پھر ضروری ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے بچوں کے والدین بھی بیٹھیں
تاکہ وہ بچے نہیں, کیونکہ اس وقت آن لائن کلاسز جو ہیں وہ بچوں کے ساتھ ساتھ وہ والدین بھی لے رہے ہیں, تو جو ٹیچر پھر بات کرتے ہیں ان کو والدین نے اچھے سے سننا ہے, سمجھنا ہے, تاکہ بعد میں اگر بچے نے آن لائن کلاس کے دوران جو ہے وہ بات اچھے سے پک نہیں کی تو والدین ان کو بعد میں اچھے سے سمجھا سکتے ہیں. عام طور پہ جو پری پرائمری لیول کی آپ بات کرتے ہیں, نرسری, کے جی, پریپ, تو ان بچوں کے لیے زیادہ سے زیادہ انہوں نے اسکول میں پوئمس سکھانی ہوتی ہیں, کچھ الفابیٹیکلی ان کو ورڈز سکھانے ہوتے ہیں, اے فار ایپل, بی فار بیٹ, کاؤنٹنگ سکھانی ہوتی ہے. تو یہ کام میرا خیال ہے اگر پیرنٹس کو گھروں میں ٹیچر کی طرف سے مل جاتا ہے اسائنمنٹ کے طور پہ تو وہ بچوں کو ایزیلی کروا سکتے ہیں. صحیح, تھینک یو سر. سر آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ میں شاہد بھائی کی بات سے پورے طور پر جو ہے ایگری کرتا ہوں, کیونکہ یہ جو حالات و واقعات ہیں, ایک بات کو تھوڑا سا ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ اگر ہم قدیم دور کو دیکھیں تو اس وقت جو سربراہ ہوتا تھا گھر کا, وہ کسی بھی مطلب تعلیمی عمل کو آگے بڑھانے کا جو اسباب ہوتا تھا, چاہے وہ خدا کا کلام ہے, معاشرتی بات ہے, اخلاقی بات ہے, تو وہ گھر سے شروع ہوتی تھی. آج تھوڑا سا اس کا فقدان جب سے اسکولنگ شروع ہو گئی ہے یا چھوٹے بچوں کے لیے مطلب پلے گروپ اور اس طرح کی کلاسز کا آغاز ہو چکا ہے, تو یہ ہمیں اس کا فقدان نظر آتا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اخلاقی طور پر یا گھر کے اندر جو تعلیم جو عام طور پہ والدین کی ذمہ ہوتی تھی اس کا فقدان جو ان کی زندگی میں نظر آتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جس طرح ہم سارے جو ہے اپنے گھروں میں ہیں, تو والدین کو اپنی ذمہ داری کو تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا. پہلے ان کو خود سیکھنے, یعنی ایک ڈسپلن کے اندر, ایک نظم و ضبط کے اندر آنا پڑے گا تاکہ وہ اپنے بچوں کو سکھا سکیں. اور یہ بات صرف یہاں تک جو ہے وہ ختم نہیں ہو جاتی, یہ اس کو جاری رہنا چاہیے. اب چھوٹی سی اگزامپل لے لیں کہ اس بیماری کی وجہ سے ہمیں بار بار ہاتھ دھونے کے لیے جو ہے وہ کہا جاتا ہے, تو یہاں سے یہ ایک مثبت پہلو ہے اس کا کہ آپ نے ایک عادت اپنا لیا کہ آپ نے ہاتھ جو ہے وہ اپنے دھونے ہیں. تو آپ اگر ذرا تھوڑا سا اس کو سوچیں کہ کیا یہ بری بات ہے کہ آپ اپنے ہاتھ دھوئیں, یا کھانا کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ دھوئیں, یا کسی کو چھونے سے پہلے ہاتھ دھوئیں, تو یہ تو ایک اچھا عمل ہے. یعنی کہ جو اچھی چیزیں آپ نے سیکھی ہیں ان کو اپنی زندگی میں اس کو اپناتے رہیں اور چلتا رہنا چاہیے تاکہ یہ جو چیزیں ہماری زندگی میں ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں. اور CSC کے دور میں آ کے دیکھیں, میں کبھی کبھی اس بات پہ سوچ کے بہت حیران ہوتا ہوں بطور ٹیچر. یہ بات مجھے بڑی زبردست لگتی ہے کہ یسوع المسیح ایک ایسے استاد سے جو عمل کر کے دکھاتے تھے. مجھے وہ تمثیل ان کی جو ہے وہ بڑی اچھی لگتی ہے کہ جب وہ بات کرتے ہیں کہ کچھ بیج جو ہے وہ لیتے ہیں اور ان کو پھینکتے ہیں کہ کچھ بیج جو ہے وہ راہ کے کنارے گرا ہے, کچھ پتھریلی زمین پہ گرا ہے. تو جب یہ بات میں دیکھ رہا تھا تو آج 2020 سال گزر جانے کے بعد آج ہم اپنے اس چیز کو اپنی ٹیچنگ میتھڈالوجی میں جو ہے استعمال کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جی آج ہم AV8 استعمال کر رہے ہیں. تو یسوع مسیح نے 2020 سال پہلے اس کا جو اطلاق ہے وہ کر کے دیا. اور مختصراً یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بائبل بھی اس بات کا مطلب اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ بطور والدین ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور پہلے ہم انیشیٹو لیں. چھوٹے بچوں کے لیے جتنا اچھا والدین ان کو سکھا سکتے ہیں شاید وہ ایک ٹیچر کے لیے بھی ممکن نہیں ہوتا. رسمی چیزیں تو ممکن ہیں لیکن جو زندگی کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں شاید ان کا سکھانا جو ہے وہ والدین کے لیے زیادہ آسان ہوتا ہے میرے خیال میں. خدا برکت دے. اچھا سر, اس کے علاوہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جیسے ہی لاک ڈاؤن ہوا تو اس کے بعد بے شک ابھی ان دنوں لاک ڈاؤن کھلا بھی ہے, لیکن اس کے باوجود نیوز میں ویسے بھی سننے میں آ رہا ہے, کل بھی میں نے سنا اور آئے دن سننے میں آ رہا ہے کہ لوگ بھوک سے جو ہے وہ مر رہے ہیں. تو کیا جہاں پر ایسے واقعات ہو رہے ہیں ان محلے داروں کا حق نہیں بنتا کہ اپنے اس پڑوسی کا خیال کرے اور ان کے لیے مددگار ثابت ہو؟ تو آپ اس کے بارے میں کیا پیغام دینا چاہیں؟ دیکھیں میرے خیال کے مطابق یہ ایک اخلاقی بات ہے اور اس کی اخلاقیت جو ہے مسیحیت کے اندر میں سمجھتا ہوں بنیادی حیثیت ہے اس کی. یسوع کے بارے میں, اس کی تعلیم کے بارے میں اگر بات کریں تو یسوع مسیح کی تعلیم کی مخالفت جو ہے کوئی شریعت نہیں کر سکتی کیونکہ اس کے اندر اخلاقیت جو ہے وہ کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. یہاں تک کہا گیا ہے کہ تو اپنے لیے مطلب وہی چیز پسند دوسرے اپنے لیے چیز پسند کرتا ہے تو اپنے پڑوسی کے لیے بھی وہی چیز پسند کر. اور دوسری بات یہ ہے کہ پڑوسی اس سے متعلق جب یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے پوچھا تو انہوں نے نیک سامری کی مثال جو ہے وہ سامنے رکھی. یعنی وہاں پر سوال اٹھایا جاتا ہے کہ یسوع پوچھتے ہیں کہ اس کا پڑوسی کون ٹھہرا, تو جواب آتا ہے جس نے اس کی جان بچائی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جان بچانا مسیحیت میں وہ جو ہے ایک فرض ہے. ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کا خیال کریں,
ہماری ذمہ داری بنتی ہے, ہم نہیں کر سکتے کسی فلاحی ادارے سے مطلب ان کا رابطہ کریں, نہیں بن سکتی تو ہمارے چرچز مطلب کہیں سے کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں ان کی جان کی فکر کرنی ہے. اس کی تعلیم ہمیں خدا یسوع مسیح جو ہے, جو ہمارے منجی ہیں, انہوں نے دی ہے. کہا گیا کہ تیرے پاس اگر ایک کرتا ہے تو اس کو دے دے جس کے پاس نہیں ہے. تو اس طرح کی بہت ساری باتیں مسیح یسوع نے مطلب بار بار کہی ہیں. تو یہ تو مسیحیت کی ایک تعلیم ہے, اور میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ جہاں بھی کہیں ایسے لوگ ملیں, ہمیں بطور مسیحی اپنے اس کام کو آگے بڑھانا چاہیے. یہ ایک طرح کی خدمت ہے اور یہی عملی مسیحیت ہے. خدا برکت دے. بے شک آپ نے کہا کہ اچھا پڑوسی وہ ٹھہرا جس نے اس کی جان بچائی, یعنی جس نے اس کی مدد کی. تو اگر آج کے دور میں ہم بھی اپنے پڑوسی کی مدد کرتے ہیں تو خداوند کے لوگ ہم ایک اچھے پڑوسی ٹھہرتے ہیں. تو سر شاید میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کچھ لوگوں کی, بہت سے لوگوں کی جاب چلی گئی ہیں, تو اب ان کا آگے کیا بنے گا, یا ان کو ان حالات میں کیا کرنا چاہیے, ان کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں, اس میں سب سے پہلے تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو سچویشن ہے یہ خالی ہمارے ملک تک محدود نہیں ہے, پوری دنیا میں یہ سلسلہ چل رہا ہے. اور بہت سارے ممالک کی طرف سے یہ دکھنے میں آیا ہے کہ حکومت کی طرف سے بڑے بڑے جو فوائد ہیں, سہولتیں ہیں, وہ عوام کے لیے جو ہے وہ اناؤنس کی گئی ہیں. تو اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے حکومت پاکستان کو بھی جو خاص طور پر وہ لوگ جو ڈیلی ویجز پہ ڈیپینڈ کرتے تھے, اگر آج کل تو ان کے جو ہیں وہ کاروبار نہیں چل رہے, تو آپ ڈیلی کا وہ کماتے تھے, ڈیلی کا وہ کھاتے تھے, اس طرح گزارا چلتا تھا. تو ایسے لوگوں کی جو ذمہ داری ہے وہ سب سے پہلے جو وہ حکومت پہ آتی ہے. اب حکومت کو چاہیے کہ ان کے لیے آلریڈی جو چھوٹے یا بڑے پیمانے پہ وہ کام کر رہے ہیں, لیکن بہت زیادہ اس کو ریگولر بیسس پہ کرنے کی ضرورت ہے. ان لوگوں کو راشن دیں, اور جو جہاں جہاں ان کی کوئی اگر کوئی گھر میں مریض ہے جس کے, تو اس کو میڈیکل جو سہولیات ہیں وہ بھی پرووائڈ کرنی چاہیے. حکومت کے علاوہ ہمارے بہت سارے فلاحی ادارے ہیں, اور کچھ ہمارے چرچ منسٹریز ہیں جو ان کاموں میں کافی زیادہ جو ہے وہ ایکٹیو ہیں. اور جہاں جہاں سے ان کو خبر ملتی ہے کہ لوگ بھوک کا شکار ہیں, یا ان کے پاس کھانے پینے کی یا دوائیوں کی سہولت موجود نہیں ہے, تو یہ اپنی طرف سے پوری کوشش کر کے وہاں پر بر وقت پہنچنے کی جب وہ کوشش کرتے ہیں, اور لوگوں کو اس طرح سے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. تو خداوند ذرائع پیدا کرے, کیونکہ اس میں انسان ہی ہے جس نے دوسرے انسان کی دیکھ بھال کرنی ہے. تو میرا خیال ہے کہ خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں کو, میکسیمم لوگ ابھی تک بچے ہوئے ہیں کیونکہ خدا ان کے لیے دوسرے بندے اپنے جو مہیا کر رہا ہے. خدا برکت دے. سر سے میں آخر میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا, کلیسیاؤں کو اور لیڈرشپ کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے آخر میں؟ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بڑا زبردست پروگرام آپ کا میں خود بھی دیکھتا ہوں کاروان ہم آہنگی سے کے حوالے سے. تو یہ جو موقع آیا ہے اس پر بھی ہمیں ہم آہنگ ہونا پڑے گا. جی جی. اس میں نمبر 1 جو میں لیڈرشپ کے حوالے سے اور چرچ ممبرس کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں, اپنے عمل سے لوگوں کو عادت ڈالیں کہ وہ ان احتیاطی تدابیر کو اپنا لیں. کیونکہ اگر فرض کریں کہ آج ہم لوگوں کو نہیں سکھائیں گے تو لوگوں کو سیکھنے کا موقع نہیں ملے گا. چرچ ایک فلاحی ادارہ ہے جہاں پر آپ کی اخلاقی, مذہبی, معاشرتی تربیت ہوتی ہے. سو میں چاہتا ہوں کہ تمام جتنے بھی سننے والے ہیں, جو بھی ایماندار ہیں, احتیاطی تدابیر جو ہے وہ اپنائیں, اور ان پر جو لیڈرشپ ہے ہماری وہ ضرور مطلب اس پہ فوکس کرے, اور ضرور ان کو مطلب ان ساری باتوں پر پابند کرے. کیونکہ یہ حکومت وقت کا بھی ایک اعلان ہے اور ایک ایڈوائس ہے, اور بائبل کی تعلیم ہے کہ جس شہر میں رہتے اس شہر کے لیے دعا کرو, اور اعلیٰ حکومتوں کے تابع رہنے کی تعلیم جو ہے بائبل مقدس دیتی ہے. تو بائبل مقدس کی تعلیم کو ہم اس طرح عملی طور پر عمل کر سکتے ہیں, اعلیٰ حکومتیں ان کے تابع رہیں اور جو تدابیر وہ کہتے ہیں وہ اپنائیں. اگر حکومت اجازت دیتی ہے کہ آپ تھوڑے تھوڑے لوگ عبادت کریں تو خدا را اس کے اندر ان احتیاطی تدابیر کو پھر بھی ضرور اپنائیں. اور ایک بار پھر میں پادری شکیل آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا, کیمرہ مین کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آئزک ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں, پاسٹر عمر فضل صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کا یہ ایک بڑا عمل ہے جس کے وسیلہ سے خدا کا کلام ملک کے اندر پہنچ رہا ہے, اور آپ کے وسیلہ سے یہ پروگرام جو ہے یہ بہت سے لوگوں تک پہنچتا ہے, اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو شاید وہ چرچز میں بھی نہیں سیکھ پاتے اور پروگرام کے وسیلہ سے وہ برکت پاتے ہیں. تو آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں مدعو بھی کیا اور اس ساری باتوں پر ہماری جو رائے ہے وہ لی ہے. خدا برکت دے. بہت شکریہ سر آصف آپ کا اور سر شاہد آپ کا. خدا آپ کو برکت دے. بے شک آپ دونوں کی گفتگو جتنی بھی باتیں آج مجھے امید ہے کہ ناظرین نے بہت سی انفارمیشن حاصل کی ہے, بہت سی باتیں سیکھی ہیں ناظرین نے آج, اور مجھے امید ہے کہ آج جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں
تو اس سے بہت لوگ جو ہے استفادہ حاصل کریں گے. تو خداوند آپ کو برکت دے. ناظرین اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے. جاتے جاتے صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ رب ساڈا زور ہے تے نال ساڈی ہے پناہ دے مدد و سختیاں وچ جیڑا ساڈا ہے خدا. تو گھبرانا نہیں, کرونا سے ڈرنا نہیں ہے, کلام مقدس کو پڑھنا ہے, دعا میں ٹھہرنا ہے اور احتیاط کرنی ہے خداوند کے لوگوں. اور یاد رکھیے گا ہمارا خدا بچانے کی قدرت رکھتا ہے. خداوند آپ کو برکت دے. اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے ایک نئے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے میں آپ کا ہوسٹ پاسٹر شکیل انور, ریجنل کوآرڈینیٹر زاہد انور اور کیمرہ مین نتھینیل مغل کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. God bless you all. Keep watching Isaac TV.